على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب مل کے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حلائل يوما إلى أرض الحرم. إن التياري حلائل يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامنا روزة فيها النبي المحترم. بلغ سلامنا روزة فيها النبي المحترم. من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم. ماشاءاللہ. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر. ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک. فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک. نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں. وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں. وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں. اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں. اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں. آپ ہیں زینت بزم کونو مکان.
آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکاں، آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکاں۔ کیوں میں مانوں کسی ایسے دستور کو، کیوں میں مانوں کسی ایسے دستور کو، کیا میں جانوں کسی ایسے منشور کو، کیوں میں مانوں کسی ایسے دستور کو، کیا میں جانوں کسی ایسے منشور کو۔ سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا۔ ہر مؤذن کی آذان میں نے سنا، ہر مؤذن کی آذان میں نے سنا، ذکر تیرا ہے بعد از ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی آذان میں نے سنا، ذکر تیرا ہے بعد از ذکر خدا۔ ہر محرر کی تحریر میں نے دیکھا، ہر محرر کی تحریر میں نے دیکھا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہر محرر کی تحریر میں نے دیکھا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ نے اس آواز پر ہمیں کھینچ کر کے بھی لایا، کھینچ کر۔ ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے، ہمارا کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے گھر کے لیے چنا جائے، لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ بیچ میں ایک لفظ چھوڑ دیا، اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بہت سارے لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت ساری دکانیں، یہ بازار ہے، بازار بھی کھلا ہوگا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے اپنے گھر میں انہیں نہیں بلایا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو اپنے اللہ کے گھر میں وہ آ نہیں سکے۔ لیکن یہ مؤذن ہی کی آذان نہیں ہے، مؤذن ہی نہیں پکارا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ بھی مؤذن کی آذان کے ساتھ یہ الفاظ دہراتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ آپ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے کیا دی جاتی ہے؟ ندا دی جاتی ہے۔ اب انسانوں کو پکارنے کے لیے انسانی آواز چاہیے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نماز سے پہلے نماز کی طرف بلانے کی کیا کی؟ تلقین۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ، فخر رسول، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق و مہربان، اتنے رحیم و کریم، اتنے رحمت للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کھاتے ہوئے، امت پر شفقت کا پہلو غالب رکھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی زبان سے آذان نہیں دی، کبھی بھی اپنی زبان سے آذان نہیں دی۔ عجیب بات ہے، عام آدمی سوچے گا کہ حضور نے آذان کیوں نہیں دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے آذان نہیں دی، امت کے ساتھ جو شفقت تھی اس کی وجہ سے آذان نہیں دی، امت کے ساتھ جو حمدی اور غمخواری کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں مقرر فرما دیا، اور فجر کے وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی کو مقرر کر دیا کہ آپ آذان دیں گے، آپ کی آذان پر لوگ مسجد نبوی میں آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو مؤذن تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال اب مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر کے اصرار کرنے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آپ کے وصال تک آذان دیتے رہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی اصرار کیا، لیکن حضرت بلال نے کہا کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرا معمول تھا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہوتی۔ آج جب میں محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہوں تو میرے سامنے سرکار مدینہ کی شکل نہیں ہوتی، میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اب میں مسجد نبوی کا مؤذن نہیں رہنا چاہتا، مسجد نبوی کا مؤذن
نہیں رہنا چاہتا. اس کے بعد شام کے علاقے میں ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن ایک رات ایسی آئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کی زیارت ہوئی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا ماجرا ہے, یہ کیسا مسئلہ ہے, یہ کیسی ہمدردی اور دوستی ہے, یہ کیسا آپ کو مجھ سے لگاؤ ہے کہ آج آپ میرے گھر سے دور ہو, آج آپ میرے روزے سے دور ہو, آپ اس دھرتی سے دور ہو جو دھرتی آپ کے محبوب کو پسند تھی, جو آپ کے محبوب کو پسند. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو یہ خواب دیکھتے ہیں, فوراً رات ہی کو سفر شروع کر دیتے ہیں بیدار ہونے کے فوراً بعد. پھر اس زمانے کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے نواسے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحسن منی وانا من الحسین, حسین میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا من ازاہما فقد ازانی, جو ان دونوں کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو مجھے حسین سے آتی ہے, جنت کی خوشبو مجھے اپنے نواسے حسن سے آتی ہے. اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ جیسے حسن اور حسین سامنے آ جاتے تو آپ کو قریب بلانے کے بعد سونگا کرتے کہ ان دونوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحانۃ من الجنہ, یہ جنت کے دو ٹکڑے ہیں, جنت کے دو پھول ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو اس موقع پر حضرت حسن کی عمر اور حضرت حسین کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال تھی, 5 یا 6 سال, یا اسی طرح 6 یا 7 سال تقریباً 3 ہجری میں عہد کے سال حضرت حسن کی ولادت ہوتی ہے, اور 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوتی ہے, ولادت ہوتی ہے. آپ کے وصال کے کچھ 2 سال بعد تقریباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 بچے تہجد پڑھ رہے ہیں, ایک حسن تھے ایک حسین تھے, ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں تھا. ابھی بلوغت کے قریب بھی نہیں ہوئے, ابھی بچے بالغ بھی نہیں ہوئے, لیکن اپنے نانا سے سب کچھ سیکھ کر کے ابھی کر رہے ہیں. نانا نے سب کچھ سکھلا دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت حسن اور حضرت حسین کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نے ہمیں 4 قل بتلائے, ہمارے نانا نے ہمیں آیت الکرسی سکھلائی, ہمارے نانا نے ہمیں یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جب کرونا کا دور آیا, اللہ حفاظت فرمائے ایسے دور سے, اللہ ایسا دور آئندہ بھی نہ آئے, اللہ اس سے بھی مسلمانوں کی کیا فرمائے, حفاظت فرمائے. ایسا دور تھا کہ آدمی کی تمنا تھی اللہ کے گھر میں چلا جائے, حج کرنے کے لیے چلا جائے, لیکن اللہ نے وہاں سے دروازہ بند کر دیا کہ آپ کے آنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر بلکہ پورے اوقات کے اندر, پورے زمانے کے اندر پہلا وقت ایسا گزرا تھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کے اندر صرف ایک عورت مکہ, اس ایک عورت اللہ کے گھر کا کیا کرتی ہے, طواف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں, مجھے آپ کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ناشکری کرنے والے ہو, جب آپ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سیرت اور نمونہ اپنانے والے نہیں ہو, تو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا ایک عذاب سے, پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں نے مانگا, اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو کیا کر دیا, دور کر دیا. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سرکار مدینہ علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اگر درود پڑھو گے, ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہمارے درود سے کوئی فائدہ ہوگا, کوئی مقام بڑھے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ نے بہت مقام دے دیا ہے, اس سے آگے اب کوئی انسان بڑھ نہیں سکتا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھے گا تو اس کے 10 درجات بلند ہوں گے, 10 خطائیں معاف ہوں گی, اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں کیا ہو جائیں گی, نازل ہو جائیں گی. تو پڑھنے والے ٹالنے کا بڑا ذریعہ درود ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ درود ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور قبولیت کا بڑا ذریعہ کیا ہے, درود ہے. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار درود پڑھنے کی تلقین کی. اور ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے, اس موقع پر جبرائیل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے حضور کا نام آئے, وہ پھر حضور علیہ السلام پر درود نہ پڑھے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, مشفق و مربی ایسے پیغمبر ہمیں نہیں مل سکتے, ایسے مشفق نہیں مل سکتے, ایسے رحمت للعالمین ہمیں مل نہیں سکتے. لیکن ہم ناقدری ہیں, ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا,
دور کیا، نبی کے روزے کی زیارت سے ہمیں دور کر دیا، اللہ نے اپنے گھر سے دور کر دیا، اسی وجہ سے کہ ہمیں جس طرف بڑھنا تھا ہم نے اس طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہر راستے میں آگے ہیں، ہر منزل پر آگے ہیں، ہر قدم آگے بڑھا رہے ہیں ترقی کی طرف، لیکن جو ہماری آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیں چہرہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ ابھی اللہ کا اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو آواز دی جا رہی ہے، ایمان والو پکارا جا رہا ہے، ایمان والو آپ کو طلب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، لیکن پھر بھی مارکیٹ کھلی ہے، پھر بھی دکانیں کھلی ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جائیں گے ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، جبکہ ایک ایمان والے کا یقین ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تمام کچھ ہمارے ساتھ اگر خیر کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر ہمارے ساتھ شر کا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس رزق کہاں سے آئے گا، آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ کل اسے جو لقمہ اندر لینا ہے یہ لقمہ کہاں سے آئے گا، اسے معلوم نہیں ہے کہ کل اسے جو روزی خانی ہے وہ روزی اللہ تعالیٰ اسے کس طرح بھیجیں گے، وہ بھی اس کے نصیب میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس کے باوجود بھی اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اذان دیتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں اذان پڑتی ہے، ہمیں جواب دینے کی تو فرصت دور ہے، ہم 10 منٹ نکال کر 5 منٹ نکال کر کے اللہ کے حبیب کی اس ندا پر جو حضرت بلال کو سکھلائی، اللہ نے جو حضرت بلال کے دل میں ڈالا کہ یہ ندا دے کر میرے گھر کی طرف ان لوگوں کو لے آؤ، اس گھر میں آنے کے بعد قل یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو جب ندا دی جائے تو میرے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تمام چیزوں کو کیا کرنے والا ہے؟ دور کرنے والا ہے۔ پھر وہ رب بھی کتنا مہربان ہے، کتنے مشفق اور رحیم رب ہیں کہ اس رب نے بھی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ایسا آیا کہ غموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہر طرف سے غم ہے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، مکہ والوں نے گھروں سے نکال دیا، مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور اسی بائیکاٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو آپ کو ہر موقع پر تسلی دینے والی تھی، حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دینے والی تھی، دلاسا دینے والی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پیاری ہو چکی۔ اسی موقع پر آپ کے 2 لختے جگروں کا انتقال ہو چکا، اسی موقع پر طرح طرح کے تانے دیے جانے لگے، اسی موقع پر آپ کے غمخوار اور آپ کے ساتھ ایک بازو کی حیثیت سے کھڑے ہونے والے ابو طالب کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو اتنے غموں کے پہاڑ اوپر پڑ چکے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں آپ ایک تحفہ دے دوں، ایک انعام دے دوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں جن کے سامنے یہ غم کچھ بھی نہ ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو بلا رہے، اللہ اپنے بندے کو بلا رہے۔ لیکن جب امت کے گناہگاروں کا معاملہ آیا، اللہ نے یہی لفظ جو اپنے نبی کے لیے استعمال کیا وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، اپنے گناہگار بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ کے قریب آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہی بات ہے، نبیوں نے بھی یہی سکھلایا کہ آدمی جس حال میں بھی ہو، جس پریشانی بھی ہو،